نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم لفظ قرآن پر کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے جو تفسیر نعیمی کے حوالے سے ہوگی، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ لفظ قرآن تفسیر کبیر میں دیا ہے، لفظ قرآن یا تو بنا ہے قرء سے، یا بنا ہے قراءۃ سے، یا بنا ہے قرن سے۔ اگر لفظ قرآن بنا ہے قرء سے تو اس کے معنی ہے جمع کرنا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتی ہیں، اس قرآن نے تمام اولین آخرین کے علموں کو جمع کر دیا۔ قرآن تمام اولین آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے۔ نیز یہ قرآن اللہ کی آیتیں اور اللہ کی صورتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن میں ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ حضرات، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں، اور خود قرآن سے ہم کو یہ معلوم چلتا ہے کہ ایسا کوئی علم، ایسا کوئی ذکر نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہ بیان فرمایا ہو۔ ہر چیز کا ذکر، ہر چیز کا بیان قرآن میں رکھا، اور یوں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر فرما دیا، ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ حضرات، اس لیے قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ حضرات، آپ دیکھیے، قرآن بنا ہے قرء سے، اور قرء کا معنی ہے جمع کرنا۔ تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے تمام بندے بکھرے ہوئے تھے۔ اب چاہے وہ عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے فارسی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، لیکن تمام لوگ الگ الگ تھے، تمام لوگ متفرق تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نازل ہونے کے بعد اب چاہے وہ عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے فارسی ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اب قرآن نے تمام لوگوں کے طریقے کو ایک طریقہ کر دیا۔ قرآن نے تمام لوگوں کے لباس کو ایک لباس کر دیا۔ قرآن نے تمام لوگوں کے کھانے کو ایک کھانا کر دیا، ایک کھانا بنا دیا۔ اور حضرات، اسی قوم کا نام قرآن نے رکھا، ہوا سماکم المسلمین، تم مسلمان قوم ہو۔ حضرات، اور اگر قرآن قراءۃ سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ تو اب اس قرآن کو اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو کتابیں یا صحیفے حق تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، مصطفیٰ اس کو یاد فرما کے اپنی امت تک پہنچا دیتے۔ یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے۔ پڑھا ہوا جو نازل ہوتا ہے وہ افضل ہے اس سے جو لکھا ہوا نازل ہوتا ہے۔ اور نبیوں کو جو کتابیں نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی تھیں، اور نبیوں کو جو صحیفے دیے گئے وہ لکھے ہوئے تھے، لیکن قرآن مصطفیٰ کو دیا گیا تو لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں خود جبریل آتے تھے، اور جبریل مصطفیٰ کو قرآن سناتے تھے، مصطفیٰ سن کے یاد کر کے اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ حضرات، اسی لیے قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی چیز، پڑھی ہوئی جانے والی چیز، تلاوت کی جانے والی کتاب۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ اور کتابیں بھی دنیا میں ہیں، دینی ہوں چاہے دنیاوی کتابیں ہوں، لیکن ان تمام کتابوں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی نہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ملے گا آپ کو۔ سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے حضرات۔ اور دیکھیے، اس کا اثر دیکھیے، اور اس سے محبت دیکھیے، اس کا معجزہ دیکھیے کہ دنیا کی کوئی سی کتاب ہو،
ہم ایک بار پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر جاتا ہے، ہمارا دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن انسان جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کو مزہ آتا چلا جاتا ہے، جتنا ہی پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کو مزہ آتا چلا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے قرآن کی جتنی انسان تلاوت کرتا ہے قرآن اتنا ہی زیادہ اس کو پاکیزہ کرتا ہے، جتنا وہ پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اتنا ہی قرآن اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اس کو متبرک بنا دیتا ہے۔ حضرات اسی وجہ سے قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یا بنا ہے قرنن سے تو اس کا معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا۔ اگر بنا ہے قرآن قرنن سے تو قرنن کا معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا۔ اب اس کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ حق و ہدایت اس کے ساتھ ہے، نیز صورتیں آیتیں ہر ایک بعض کے ساتھ ہے، یعنی ایک صورت دوسرے کی مخالف نہیں ہے، ایک آیت دوسرے کے مخالف نہیں، بعض کے ساتھ ہے، کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ عقائد ہوں، اعمال ہو اور اعمال میں اخلاق ہو، سیاست ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، تمام ایک ساتھ جمع ہیں۔ نیز یہ مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے قرآن۔ یہ ایسی کتاب ہے مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، چاہے مسلمان خوشحال ہو، چاہے مسلمان پریشان ہو، چاہے مسلمان بادشاہ ہو، چاہے مسلمان فقیر ہو، مسلمان کیسی کیفیت میں ہو، کیسی حالت میں ہو، لیکن مسلمان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر یہ قرآن بنا ہے قرنن سے تو معنی اس کا ہوتا ملنا یا ساتھ رہنا۔ تو قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کبھی جو ہے ساتھ مسلمان کا، اپنے چاہنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، چاہے اس کا چاہنے والا زندہ ہو، چاہے اس کا چاہنے والا مرنے جا رہا ہو، تو اس کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو قرآن سناتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اگر اس سے تلاوت نہیں کر ملتی ہے تو وہ قرآن کو سنتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قرآن اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، تب بھی قرآن اس کے ساتھ رہتا ہے، قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے، قرآن اس کے ہمہ وقت ساتھ رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دینے جاتے ہیں تو یہی قرآن جو ہے ایک نورانی شکل میں اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ شخص جو ہے کسی آیت کی، کسی ٹکڑے کی، کسی سورت کی تلاوت کرتا، وہی سورت جو ہے نورانی شکل میں آ جاتی ہے اور عذاب کے فرشتوں کو روک لیتی ہے۔ اے عذاب کے فرشتوں، یہ میرا دوست تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا بلکہ مجھ کو کثرت سے پڑھا، اسی لیے اب میں اس کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں اس کے ساتھ ہوں، تم دور ہٹ جاؤ۔ اے مسلمانوں، قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، مسلمان کیسے ہی غم میں ہو، کیسی ہی تکلیف میں ہو، ہر وقت مسلمان کے ساتھ رہتا ہے اور مسلمان کی رہنمائی فرماتا ہے، مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ حضرات، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔